بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم اسگند کے بارے میں جانیں گے۔ پنجابی میں اسے اکسن یا بوگنی بوٹی، سندھی میں ہڈگند یا بھٹگند، مرہٹی میں آسن گند، گجراتی میں آک سندھ، بنگالی میں اشوگندھا، جبکہ انگریزی میں اسے ونٹر چیری اور لاطینی زبان میں ڈبلیو سومنیفیرا کہتے ہیں۔ یہ پودا 1 فٹ سے 4 فٹ تک اونچا مکاؤ کے پودے کے برابر اور اس کی جڑ پتلی لمبی انگلی کے برابر ہوتی ہے۔ جب اس کی جڑ کو توڑا جائے تو گھوڑے کے پیشاب کی طرح اس سے بو آتی ہے، اس لیے اس کا سنسکرت نام اشوگندھا ہے۔ اس کا پھل گول مکاؤ کے پھل سے بڑا ہوتا ہے اور اس کے اوپر رس بھری کے پھل کی طرح کا باریک غلاف ہوتا ہے۔ جب اس کا بیج پک جاتا ہے تو سرخ رنگت اختیار کر لیتا ہے۔ دیہات کی لڑکیاں ان کو دھاگے میں پرو کر سرخ رنگ کے خوبصورت ہار بنایا کرتی ہیں۔ اسگند کا پھول زردی مائل اور بعض اوقات سبزی مائل ہوتا ہے۔ اس کی شاخیں گول ہوتی ہیں اور ان پر باریک روئیں دکھائی دیتی ہیں۔ یہ ناگوری اور دکنی 2 قسم کی ہوتی ہے۔ اسگند ناگوری بہترین خیال کی جاتی ہے جو کیڑوں کی نہ کھائی ہوئی ہو۔ یہ ناگپور سے آتی ہے۔ اس بوٹی کے پتے اور جڑ بطور دوا مستعمل ہیں۔ رنگ جڑ بھوری، پھول زردی مائل سبز، پختہ دار زرد، پختہ پھل زرد۔ ذائقہ قدرے تلخ، مقدار خوراک 3 ماشا سے 5 ماشا تک، مزاج گرم و خشک 3 درجے میں، مالسدار طریقے۔ مقام پیدائش مغربی ہند، بمبئی، ناگپور، یو پی، دہلی، پنجاب اور سندھ و بلوچستان کے خشک و گرم مقامات۔ مصلح کثیرہ و سمغے عربی۔ افعال استعمال: مقوی با ہے، بدن اور کمر کو طاقت بخشتا ہے۔ عورتوں کے مرض جریان الرحم اور بچوں کے مرض سوکھا میں بھی اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ مبہی و مقوی جسم، مقوی و منقی رحم، مفتح و محلل، مولد شیر، مسلب اور معتدل ہے۔ اس کو زیادہ تر تقویت باہ، دق اور بڑھاپے کی کمزوری کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ چنانچہ اس غرض کے لیے شارنگتر میں اس کی جڑ بقدرے 2 ماشا دودھ یا مکھن کے ہمراہ کھلانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ یہ بدن کو بھی فربا کرتا ہے۔ مقوی و منقی رحم ہونے کی وجہ سے اس کا سفوف 4 ماشا روزانہ صبح شکر اور دودھ کے ہمراہ کھلانا معین حمل ہے۔ بعد وضع حمل کے عورتوں کو بالخصوص دیا جاتا ہے۔ کثرت حیض میں اسگند ناگوری 3 ماشا، رال سفید 6 ماشا، مصری 6 ماشا، کوٹ چھان کر پانی کے ہمراہ پھانکنا مفید ہے۔ ریڑھ کے دردوں میں اس کو مصری اور گھی کے ہمراہ کھلاتے ہیں۔ گٹھیا یا گٹھیا میں داخلاً و خارجاً استعمال کیا جاتا ہے اور قائم مقام سورنجان تلخ کا ہے۔ حب اسگند اس کا مشہور مرکب ہے جو کہ بلغمی اور ریاحی امراض میں مستعمل ہے۔ نیز نارائن تیل اشوگندھ ارشٹ اور چون پراش کا جزو اعظم ہے۔ اشوگندھا گرت بچوں کی طاقت بڑھانے کے لیے مشہور ویدک دوا ہے۔ بنگال کی بعض دواساز کمپنیاں اس کا سیال روپ بھی تیار کرتے ہیں جس کا نام لیکوڈ ایکسٹریکٹ اشواگندھا ہے۔ اس کو نصف سے 1 چمچہ خرد کی مقدار میں بطور ٹانک استعمال کیا جاتا ہے۔ مسلب یعنی سختی پیدا کرنے والی دوا ہونے کی وجہ سے ڈھلکے ہوئے پستانوں کے لیے دودھ میں پیس کر تلا کرتے ہیں اور تلاؤ میں شامل کرتے ہیں۔ خنازیر میں اس کی تازہ جڑ گاؤ موتر یا پانی میں گھس کر لیپ کرتے ہیں۔ جڑ غیر سمی یعنی زہریلی نہیں، لیکن اس کے باریک تخم زہریلے ہوتے ہیں۔ اس کو آکسن اور آکسینڈ بھی کہتے ہیں۔ اسگند کو کیڑا بہت جلد لگتا ہے اور 2 سال کے عرصہ میں اس کی قوت تاثیر بالکل زائل ہو جاتی ہے۔
معزز سامعین، مزید طبی رہنمائی کے لیے ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں، اور اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہمارے ہر آنے والی ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ۔